سب کچھ اسی موبائل کی دین ہے. اسی نے زناکاری کے سارے اسباب اور راستے کھول دیے جو آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. یہاں سن سب رہے ہیں لیکن کسی ایک کی مجال ایسی نہیں کہ سننے کے بعد جائے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھینے کہ میری بیٹی تمہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے, تم تو میرے گھر کی زینت ہو, تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو, تم کسی اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو میرے موبائل سے بات کر لو, لیکن میری بیٹی تم موبائل کیوں رکھو گی, تم موبائل کیوں چلاؤ گی. آج کسی باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں جو اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکے. اللہ کے رسول نے بھوشیہ کی باتیں بتا دی اور یہاں تک بتا دیا نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. او لوگوں ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں لڑکیوں کو کہ تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی, ان کے جسموں پر کپڑے تو ہوں گے عاریات, لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود بھی گوریاں ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نمایاں ہوں گے. آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو, اتنے ٹائٹ کپڑے کہ کپڑا سن لو میری بہنوں, سن لو میری ماں, سن لو اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو, جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار قمیضی کیوں نہ پہنے, ساڑی کیوں نہ پہنے, اتنے ٹائٹ کپڑے پہننے کی کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو, اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہو, اس کے شریر کا اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سینٹی میٹر ہوگا, یہ اتنے انچ ہوگا, یہ ساری چیزیں اگر نمایاں ہو رہی ہوں تو وہ جسم چاہے کتنا ڈھکا ہوا ہو یہ ننگے میں شمار ہے, یہ عریاں میں شمار ہے, یہ برہنہ پن میں شمار ہے. اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے لیے کہا ہے عاریات, کاسیات کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی, عاریات لیکن ننگی کہلائی جائیں گی. دنیا فیشن پرست کہے, آج کی میڈیا فیشن کہے, تم اس کو یہ کہو کہ آج کل کا فیشن ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا. وہ عاریات ہے, وہ برہنہ ہے, وہ ننگی ہیں. ممیلات و مائلات, لڑکوں سے باتیں کرتی ہو, لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہو اور لڑکے بھی اب ان کی طرف جھکتے ہو, یعنی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو, گفتگو کرتی ہو, اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہو کہ ان کو دیکھ کر لڑکے فریفتہ ہو جائیں اور یہ بھی ان کے اوپر مائل ہو جائیں. جب تم یہ دیکھ لو اپنے زمانے میں اور ایسا ماحول دیکھ لو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر سوچ لینا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا, ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی, جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اپنی بیٹیوں کو کیسے پہنانا ہے, کیسے کپڑے پہنانا ہے, کیا پڑھانا ہے, کہاں جانا ہے. یہاں اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے, سنا ہے لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے, تعلیم نسواں بہت ضروری ہے عورتوں کی, لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں مدرسے کے لوگ مدرسے تک ذمہ دار ہیں. مدرسے کے بعد جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو آپ ذمہ دار ہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا. آن لائن پڑھائی ماحول ہے دیجئے, لیکن آپ وہاں بیٹھیے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کو وہاں بٹھائیے کہ میری بچی کے پاس بیٹھے, بھائی کو بٹھائیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کمرے میں بند ہو کر وہ پڑھ رہی ہے آن لائن اور 2 گھنٹے کے بعد پھر پڑھائی ختم, پھر ہاں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں. اب کیا کام کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بدگمانی کریے, لیکن یہ دروازے ہیں, دروازے چور, دروازے چور. سردیوں کے دن کا تو لڑکیاں دعا مانگتی ہے اللہ سر کیوں, اچھا موقع ہوتا ہے, لحاف اندر ڈال ڈال کے واٹس ایپ چلاتی ہوں, کون دیکھ رہا ہے, سردی ہے, ہماری بیٹی سو رہی ہے اور پتہ چلا کہ اندر موبائل چل رہا, واٹس ایپ چل رہا, گفتگو چل رہی ہے. ان چیزوں نے دروازے, آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے حضرت زکریا,
اور جب مریم کے پاس محراب کے اندر مسجد کے اندر بے موسم پھل آ گئے. بے موسم پھل کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ سیب کا موسم نہیں سیب دیکھا, کیلے کا موسم نہیں کیلا دیکھا. کس نے؟ حضرت زکریا نے. سورہ مریم پڑھیے میرے بھائیوں. جیسے ہی حضرت زکریا نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے, یہ وہی مریم ہے جو اتنی پاک دامن ہے کہ جن کو ان کے کسی شوہر نے کسی مرد نے نہیں چھوا. اللہ نے اسی مریم سے عیسیٰ کو پیدا کیا. یہ وہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے اللہ نے کیا ہے. یہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا. لیکن ان کے پاس مسجد کے اندر جب بے موسم پھل دیکھے, زکریا نے, ان کی سرپرست نے جب بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کو غصہ آیا. ان پھلوں کو دیکھ کر مریم کی طرف دیکھا. انا لک ھذا, اے مریم یہ کیا ہے؟ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تربوز کا موسم نہیں تربوز دیکھ رہا ہوں, خربوزے کا موسم نہیں خربوزہ دیکھ رہا ہوں, آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں. یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ نیک تھی, پاک دامن تھی, کسی مرد سے اس نے بات تک نہیں کی تھی, کوئی اس کا بوائے فرینڈ نہیں تھا. اس لیے دل کی آواز دل سے کہتی ہے, اے زکریا, اے میرے سرپرست, آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے, میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ یہ کسی لڑکے نے نہیں دیا ہے. یقین کیجئے آپ کی دی ہوئی تعلیم کا اثر میرے اوپر چڑھا رہے گا. یہ کسی بوائے فرینڈ نے نہیں دیا ہے. قالت هو من عند اللہ, چیخ کر کہتی ہے مریم, اے میرے سرپرست, یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یہ بے موسم پھل کوئی فرشتہ لایا ہے, کسی لڑکے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. جب مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے, جب اللہ کی اس نیک بندی کی کلاس لی جا سکتی ہے, اور اس کا سرپرست بے موسم پھل کے بارے میں مریم سے پوچھ سکتا ہے, تو آپ کو اپنی بیٹیوں پر کیسے بھروسہ ہو گیا ہے؟ کیسے سوال نہیں کرتے؟ یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے گئی تھی, تیرے ہاتھ میں رومال نہیں تھا, اب یہ رومال تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے ایک کتاب لے کے نکلی تھی, اب یہ 3 کتابیں اور کاپی لے کر آئی, یہ کہاں سے آئی ہے؟ تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا, آج 200 روپے کا بیلنس یہ تیرے موبائل میں کہاں سے آ گیا ہے؟ تیرے موبائل میں تیرے ڈیڈی تیرے ابو کے علاوہ کسی کا نمبر نہیں تھا, یہ 4-5 جگہوں کی مس پہلے پڑی ہے, یہ نمبر کس کے ہے؟ تمہیں شرم نہیں آ سکتی؟ تم اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ جب مریم سے سوال کیا جا سکتا ہے, وہ مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن کہا ہے, جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے, جب اس پاک دامن عورت سے سوال کیا جا سکتا ہے, تو ہم اور آپ کون ہیں؟ میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں پر اتنا بھروسہ کیے بیٹھے. کرنا پڑے گا حساب, لینا پڑے گا ہمیں اپنی بیٹیوں کا حساب. اور نہیں لیتے ہو تو تیار رہو, پلانیں ہو چکی ہیں, ہماری بچیاں دوسروں کی بہویں بنیں گی اور غیر مسلم بچے پیدا کریں گی. اب ان کے پیڑ سے پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکشمن, رام چندر, ہنومان, یہی سب رکھے جائیں. انتظار کرو آپ اس وقت. بات تو صحیح ہے مولانا, لیکن اتنی دیر تک کے لیے صحیح ہے, بس اتنی دیر تک کے لیے, جتنی دیر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر کے لیے. یہاں سے جائیں گے, ہنستے ہوئے جائیں گے, لڑتے ہوئے جائیں گے, اپنی سائیکل اور گاڑیاں نکالتے ہوئے یہاں سے ہٹ پہلے ہم نکل رہے ہٹ, وہی پرانی روش پہ ہم آ جائیں گے. اور زیادہ موقع ملا تو روش بدلیں گے نہیں. سیلفی لینے کی, مولانا صاحب کا فوٹو لے لیں, اپنے ساتھ لے لیں, ہم اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے, یہ ثابت کریں گے کہ دیکھو جرجی صاحب سے مل کے آئے. ان چیزوں نے آج دین کا شوق نکال دیا ہے, جلسوں کو رسم و رواج کا مالک بنا دیا ہے. جلسوں میں دینداری آئے تو کہاں سے آئے, جلسوں سے عبرتیں ملے تو کہاں سے ملے, جب جلسوں میں رسم و رواج عام ہو جائے. میرے بھائیوں, سیلفی لینے کے چکر میں, فوٹو لینے کے چکر میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مرے, اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. یہ ویڈیو بن رہا ہے, ایک حد ہے, چلیے چینل پہ ڈال دیا جائے گا. آج جرجی صاحب بھاٹول بنگال میں اتر دیناج پور میں ہے, کل یہ تقریر
تقریر پوری دنیا میں پہنچ جائے گی، ایک مقصد ہے، لیکن آپ کے ساتھ سیلفی کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ شریعت ایسی سیلفیوں کو حرام قرار دیتی ہے جو جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، میری بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی میری سیلفی لیں، اور اس کے باوجود اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے گناہگار آپ ہیں، ہم نہیں، کیونکہ ہم منع کر چکے۔ رسم و رواج چھوڑیے، آئیے کچھ دینی شوق پیدا کریے اپنے اندر، دینی شوق پیدا کریے، رسم و رواج سے اٹھیے۔ بات آگے نکل گئی تو یہ دو ہی چیزیں ہوئی، 8 چیزوں پہ چلنا ہے۔ یہ جو بیٹھے ان کی بات صحیح ہے، آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیے یا ادھر ہو جائیے، ان کو دیکھنے دیجئے، وہ بھی تو بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں۔ بس بیٹھیے، ٹھیک۔ تو میرے بھائیوں اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی۔ کون کون سی؟ کم بولے گا، دوسری مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتائے گا، تیسری چیز گیانی ہو، گیانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان پڑھ کہا جاتا ہے، امی، اور مہابھارت کہہ رہی ہو گیانی ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے اس معنی میں کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا، آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا۔ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ امی تھے تو اس کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ تھا، اس کا ایک معنی یہ ہے آپ امی تھے ان پڑھ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں۔ لیکن ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان پڑھ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے بیچارہ، جانتا، پڑھا نہیں ہے، اس کو اس کے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، لیکن وہ جاہل نہیں ہے، وہ بڑی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے، شعور کی باتیں کرتا ہے، اچھا بزنس بھی چلا رہا ہے، اور قاعدے سے بیٹھتا بھی ہے، قاعدے سے بات بھی کرتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا ضرور نہیں ہے لیکن قاعدے کا ہے، تمیز کا ہے۔ اور ایک ان پڑھ وہ ہوتا ہے جس کو اس کے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، اور ساتھ میں اس کو ماحول بھی غلط ملا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا جا رہا نالی میں۔ ایک 2 بچے ہم بتائیں گے نہیں کہاں کے، اوپر چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھتا کوئی آدمی گزر رہا، وہیں سے انہوں نے چڈی اتاری، پیشاب کر دیا، اس کے سر پہ گر رہا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پڑھایا نہیں ماں باپ نے، دوسرا ان پڑھ بھی بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں ان پڑھ تھے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عالم تھے، آپ سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ عالم تھے تو پھر پڑھانے والا کون؟ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا، اور جس کو اللہ نے پڑھایا ہو اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان پڑھ تھے، دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پڑھایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعلیٰ پڑھیے، سورۃ الاعلیٰ پڑھیے، اور دیکھیے کیا کہا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم پڑھائیں گے۔ تو کس نے پڑھایا نبی کو؟ اللہ نے۔ اور انسان کو جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق انسان کو یاد بھی رہتا اور بھول بھی جاتا ہے۔ مثلا ہمیں ہمارے استاذ نے 20 سال پہلے کیا پڑھایا، آج آدھا یاد ہے، آدھا یاد نہیں ہے۔ ہم آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں ابھی، اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنے کے بعد آپ سے پوچھیں ہم نے کیا پڑھایا آپ کو، تو آپ کو بہت سی باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی بھول جائیں گے، بہت سی آپ باتیں بھول چکے ہوں گے، کیونکہ انسان کو جب پڑھاتا ہے تو پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے، اور جس کو پڑھایا گیا ہے وہ بھی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی بندے کو پڑھاتا ہے تو اللہ تو بھول ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا پڑھایا ہوا بندہ بھی اس سبق کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی کو جب ان پڑھ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا،
لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور جس کو اللہ پڑھائے اس سے بڑا گیانی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ تیسری صفت کہ وہ بہت بڑے گیانی ہوں گے۔ کیوں گیانی ہوں گے؟ کیونکہ جس کو اس کا رب پڑھائے اس سے بڑا گیان کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ کس کے پاس؟ اور آج دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس بھی آج محتاج ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم۔ یہ 1400 سال پہلے بتایا تھا نا مسواک کرو، آج میڈیکل سائنس بتلا رہی ہے کولگیٹ کرنے کے نقصان کیا ہے اور نیم کی یا پیپل کی مسواک کرنے کے فائدے کیا ہیں، آج میڈیکل سائنس بتلا رہی ہے۔ یہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں نا جو آپ اس میں چلے جائیے فلائٹ کے اندر، پلین کے اندر، تو یہ بہت سے رکھے ہوئے ملیں گے، اور ان کے ٹوائلٹ میں چلے جائیے تو یہی سب ملیں گے آپ کو۔ اٹھائیے اور لیٹرن کرنے کے بعد پہنچ کے وہی پھینک دیجیے۔ زمانہ کل تک ہنس رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم استنجا کرنے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے استعمال کر لو، 3 سے کم ڈھیلے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مٹی کے ڈھیلوں پر ہنستے تھے لوگ، محمد صاحب نے مٹی کے ڈھیلے ارے پانی نہیں تھا، مٹی کے ڈھیلے بتا رہے ہیں۔ آج اسی میڈیکل سائنس نے یہ بتا دیا کہ مٹی کے ڈھیلے جراثیم کو، کیڑوں کو، گندے کیڑوں کو اور خطرناک کیڑوں کو مارنے میں زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں اور گندگی کو جذب کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سے برتنوں کو جب آپ صاف کریں، صرف سے صاف کرنے کے بعد، رن صابن سے صاف کرنے کے بعد بھی چکناہٹ باقی رہ جاتی ہے تو پھر اس کو مٹی لا کر صاف کیا جاتا ہے اور مٹی سے اس چکناہٹ کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر جراثیم کو مارنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس نے اس کو بتا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی گیانی ہوگا؟ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے ناک میں پانی ڈالو وضو بناتے وقت، چڑھاؤ، جب روزے سے ہو تو زیادہ مت کھینچو، حلق میں چلا جائے گا، اور جب روزے سے نہ ہو تو کھینچو۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی، بابا رام دیو پوچھو کہ زکام جس کو ہو گیا ہو یہاں سے پانی ڈالو، یہاں سے نکالو، یہاں سے ڈالو، یہاں سے نکالو۔ آج بتا رہے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور بابا رام دیو تو وہ بتاتا ہے کہ جس کی ناک نہ نکلتی اور نکل جائے، اوم بلوم کرو، ایسے کرو، پہلے ہی پکڑو، کھینچو اندر، اب یہ پکڑ لو اور پھر باہر نکالو، جس کی نہ نکلتی ہو باہر آئی۔ اللہ کے رسول نے مستقل علاج بتایا، گیانی۔ تیسری چیز ہو گئی وہ گیانی ہوں گے، اور چوتھی چیز شروطو گیانی ہوں گے۔ اللہ کے نبی یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، شروطو گیانی، شروطو مانی سننا، گیان مانی علم، سن کر علم، یعنی اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بتائے گا اور جبرائیل سے سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا۔ وَإِ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد بولتے ہیں، سن کر گیان ہوگا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولیں گے۔ 4 چیزیں ہو گئی، اب ان چاروں کو ایک طرف رکھ دو۔ 5ویں چیز پر آئیے، بڑی زبردست ہے، پراکرمی، وہ بہت بڑے بہادر ہوں گے۔ بہادر نبی کی بہادر امت آج کہاں ہے؟ آپ نے بھی آندولن کیا تھا نا سی اے اور NRC پر، لیکن دیکھ لو کیا ہوا۔ ایک ان کو دیکھ لو جو کسان لوگ کر رہے ہیں، دونوں آندولن۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ جتنا ہنگامہ ابھی ہوا ہے، کتنا ہنگامہ اگر آپ لوگوں نے کیا ہوتا تو گولیاں چل گئی ہوتی، اور ہوا۔ فیروز آباد میں کتنی گولیاں چلیں، شاہین باغ میں کتنی گولیاں چلیں، دلی کے اندر کیا کیا ہوا، پورا فساد، وہ سب پلاننگ، منصوبے سب۔ لیکن آج بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو یہ حالات۔ امتیاز تو بڑھتا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ مین مسلمان سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک تو ہونا ہی ہے اور ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے میرے بھائیوں اور غور کرو، بہادر نبی کون ہوں گے؟ بہادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر کہ جب اکیلے تھے اور لوگ ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے،
آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، اب آپ اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کیجیے، ہم اس کو ماریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی، ہم لوگ سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہا ہے محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بھی بات نہیں مان رہا، ہماری بھی بات نہیں مان رہا ہے، اب جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے، نہیں تو ایک موقع اور دے رہا ہوں، اس کو سمجھا لو۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نہیں ہے، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے، اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ آئے میرے بھتیجے، تیری پیشانی سے، تیرے سر سے اگر خون کا ایک قطرہ گرے گا تو تیرا چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آئے میرے بھتیجے، آج یہ کافر لوگ پھر آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آخری مرتبہ سمجھا لو، اور اگر نہیں مانتا تو آپ ہٹ جاؤ، جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے۔ اے میرے بھتیجے مان جاؤ، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ اور آپ کی بیوی خدیجہ کے علاوہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت ابو طالب نے کیا یہ جملہ جب کہا تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کو سنو، جو آپ کی بہادری پر دلالت کرتا ہے۔ آئے چچا جان، آج کے بعد میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا، آپ اپنے آپ کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دعوت کو دینا چھوڑ دوں جو اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے، جس کو پہنچانا مجھ پر میری ذمہ داری ہے۔ رہی ان کی بات، یہ کہتے ہیں کہ جہاں ملے گا تو ماریں گے، تو سنیے میرے چچا جان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کافرین مکہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر جائیں اور سورج کو توڑ کر لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، اور 1,02,40,000 میل کی اونچائی پر جائیں اور چاند کو توڑ کر لائیں اور میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کافروں کے لیے سورج کا اکھاڑ لانا اور چاند کا توڑ لانا آسان ہے، یہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں، میں اس کے باوجود دعوت دیتا رہوں گا، آگے آپ کی مرضی، آپ میری مدد کریں یا نہ کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ابو طالب نے یہ جملے سنے، اپنے بھتیجے کی ہمت سنی اور یہ جملے سنے اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، وہ بیٹا ہی کہتے تھے، اے میرے بیٹے جاؤ، تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، دیتے رہو، جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، جو تیری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے، میں حتی الوسعت استطاعت کے مطابق تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اے میرے بھتیجے جا، میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اے میرے بیٹے تم جاؤ اور دعوت توحید دو۔ آپ کے یہ جملے، یہ سورج لے آئیں، چاند توڑ لائیں، دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں نہیں مانوں گا، آپ کی بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بہادری تھی، پراکرمی، وہ بڑا بہادر ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بازار کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا، دنگل، ہم لوگوں کے یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا دنگل، کشتی لڑی جاتی ہے، دنگل ہو رہا ہے، دنگل کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں، دیکھنے لگے دنگل۔ اس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، اس کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا، جیسے آج کل بھی بہت بڑے بڑے وہ پیدا ہو گئے نا، وہ خلی ولی کا تو ہم نہیں جانتے، ان سے بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، گھوسے اسے مکے مارتے۔ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، وہ ہارتا ہی نہیں تھا کبھی، تو اس کا مقابلہ چل رہا تھا اور وہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی ایسی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس نے جو دیکھا محمد ابن عبداللہ تو اس نے چیلنج کر دیا، اس نے ایسی کہا ہے محمد ادھر آؤ، آؤ تم بھی آ جاؤ، تمہیں بڑا بھروسہ ہے نا تمہارے
اللہ پر تو آؤ نا لڑ لو۔ آپ نے کہا رکانہ میں لڑنے نہیں آیا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ دنگل کیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا آئے محمد اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو، اگر تم مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جب کہا کہ آ جاؤ لڑ لو تو آپ نے کہا نہیں میں لڑنے نہیں آیا۔ جب یہ کہا کہ اگر تم مجھے شکست دے دو گے، مجھے ہرا دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو آپ چلے گئے۔ اسلام کا معاملہ آیا تو آپ چلے گئے۔ چلو تیرے جیسے پہلوان کی ضرورت بھی ہے دین کو، آپ آگے بڑھ گئے۔ یہ کتنی بڑی بہادری تھی۔ اور کوئی مولانا جرجیز کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ تم خلی کے مقابلے میں آ جاؤ تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں۔ کوئی ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کے رسول چلے گئے، ہاتھ ملایا، شروع ہو گیا معاملہ۔ دیکھو رکانہ اپنی بات سے پلٹنا نہیں۔ ارے زبان ہوتی ہے مرد کی، دے دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو تبلا پتلا آدمی ایک جھٹکے میں گرا دوں گا۔ اس کو کیا معلوم کہ جہاں یہ جاتا ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ جاتی ہے، رب کی مدد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع۔ آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ۔ زاد المعاد میں پڑھی، علامہ ابن قیم نے یہی نقل کیا۔ یہ دعا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے۔ ربی و ربک اللہ، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے کشتی شروع کر دی اور آنن فانن میں یک بیگ آپ نے اس کو ایسا پچھاڑا کہ وہ چاروں خانے چت پڑا ہے۔ دنگ رہ گئے لوگ ہیں، پتلا دبلا انسان اتنے بڑے پہلوان کو۔ رکانہ اڑتا اور کہتا ہے میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے۔ محمد نے ایسے موقع پر مجھے داؤں مارا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں محمد کے داؤں سے نہیں گرا، اپنے پیر پھسلنے سے میں گر گیا۔ جو ریفری ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہار گیا کون جیت گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو پیر پھسلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے اللہ کے نبی نہیں صاحب، اگر اس کا پیر پھسل گیا تھا تو میں اس کو ایک موقع اور دیتا ہوں۔ آئے رکانہ، اگر تیرا پیر پھسل گیا اور میرے داؤں سے تو شکست نہیں کھایا تو دوبارہ تو لڑ لے۔ بہادر ہو تو ایسا اتنے بڑے پہلوان سے کہہ رہا ہے کہ تو دوبارہ لڑ لے۔ اس نے دوبارہ لڑنا شروع کیا اور آپ نے آنن فانن یکدم اس کو پھر شکست دے دی، اس کو گرا دیا۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیت گئے۔ رکانہ سے کہا گیا اے رکانہ اپنی ہار شکست تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہار تسلیم کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں ہارا نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے۔ محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا۔ ویسے آپ کی مرضی۔ جج نے کہا نہیں، یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے رکانہ اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے، اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو تیسری بار لڑ لے۔ تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی۔ اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری، پیر تمہارا پھسلے یا میرا، اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا۔ رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا اب میں ہار گیا ہوں۔ ایوارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں۔ ایوارڈ لایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی
जीतने वाले को चैंपियन की, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन की वो ट्रॉफी बड़ी अहमियत रखती थी। वो ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को दी जा रही है, लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए रुकाना, तुमने लोगों के दरमियान ये वादा किया था कि अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मुझे इस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। भरे मजमे में तुम कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रुकाना, तुम्हारा कलमा पढ़ लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। रुकाना मुस्कुराकर कहता है, हाय मोहम्मद, ट्रॉफी उठाओ, चलता बन। तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा कैसे समझ लिया था? अरे मैं तो अब तक धोखे ही से जीतता आया और आज भी धोखे से जीतना चाहता था, लेकिन आपके आगे मेरी चली नहीं है। मैं पहली मर्तबा आपने मुझे उठाकर शिकस्त दी, पटका, और मैंने कहा मेरा पैर फिसल गया था। कसम है मुझे अपने लातो मनात की, मेरा पैर नहीं फिसला था, मैं तो झूठ बोला था। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, दूसरी मर्तबा मेरी आंख झपकी नहीं थी, वो भी झूठ था, और मैं जानता था कि आप तीसरी बार लड़ेंगे, लेकिन तीसरी बार मेरे पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि हार और जीत की आखिरी शक्ल होगी। मैं तो हमेशा झूठ बोलता आया। आए मोहम्मद, ट्रॉफी ले और चल, आज मेरी चैंपियन का अवार्ड तूने ले लिया है, ले जाओ, अगली साल फिर देखेंगे। फिर ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को दी गई। अल्लाह के रसूल ने उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया, और जैसे उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया, फरमाया, लोगों रुक जाओ, मैं लड़ने नहीं आया था, कुश्ती लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह अलग बात है कि मैंने रुकाना को शिकस्त दी, अब जीता हुआ मैं माना जा रहा हूं, लेकिन लोगों में लड़ने नहीं आया था। रुकाना तो माहिर है लड़ने में, रुकाना ही को अवार्ड मिलता। अगर मैं न लड़ता तो आज रुकाना ही अवार्ड लेके जाता। जब मेरी लड़ने की नीयत ही नहीं थी तो मैं अवार्ड क्यों लूं? इस अवार्ड का असली हकदार रुकाना है, मैं नहीं हूं। आए रुकाना, तुम इस्लाम नहीं लाते हो, मत लाओ, तुम दीन कबूल नहीं करते हो, मत करो, लेकिन ये अवार्ड मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी लड़ने की नीयत नहीं थी, और मैं नहीं लड़ता तो यकीनन ये अवार्ड तुम ही जीतते। अब ये अवार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे अल्लाह के नबी उसके करीब गए और उसके हाथों में अवार्ड दिया, लो, रुकाना उस अवार्ड का ही भूखा था, उसने पकड़ा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को आज इतने करीब से देखा, अवार्ड दे रहे हैं, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा अवार्ड जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो अवार्ड मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इस अवार्ड की जरूरत नहीं, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस अवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आइडिया लगा लिया, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद, कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूँ और कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्ने साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरकत आईनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है रुकाना, अवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद अवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद, मुझे इस अवार्ड
ایوارڈ کی نہیں، اسی ایوارڈ کی ضرورت ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ کلمہ پڑھتا ہے رکانا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رکانا اسلام لے آیا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا وہ اسلام سے متاثر ہوا ہے لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن میں نے جو حوالہ آپ کو دیا ہے وہ زاد المعاد کا دیا ہے ابن قیم کا، کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر بہادری دکھانا مقصد تھا مجھے کہ آپ اتنے بڑے پہلوان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس بہادر نبی کی قوم ہے جو آج بزدلی کا شکار ہوتی ہے اور بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے۔ اس کو فیصلے کرنا نہیں آتا، یہ قوم متحد نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے 20 سال سے جلسوں میں آ رہا ہوں آپ کے آس پاس کے علاقوں میں، اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سنو، تم اس ملک کے پردھان منتری نہیں بن سکتے، یہ فیکٹ ہے۔ یا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تم راجہ نہیں بن سکتے، تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے اس ملک کے، لیکن اگر تم ایک ہو جاؤ، اگر تم متحد ہو جاؤ اور پورے بھارت کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو جائیں، تو میں یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم تمہارے بغیر بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تم اپنی طاقت کو پہچانو، تم اپنے وجود کو پہچانو، تم بٹو گے تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ تمہیں بانٹا جا رہا ہے، تمہیں الگ الگ بانٹنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو پالا جا رہا ہے، باقاعدہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے۔ تمہارے درمیان نا اتفاقی پیدا کرائی جا رہی ہے، تمہارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی پلاننگ بہار کے بعد بنگال میں بھی ہو رہی ہے۔ تم پہچان نہیں پا رہے ہو، سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پلاننگ اچھی ہونی چاہیے تمہاری، جو ابھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے۔ ہوش آئے گا، الیکشن کے بعد ہوش آئے گا، ابھی نہیں آئے گا۔ ہم پلاننگ نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ایسے تھے، نام لینا ضروری نہیں ہے، ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی ان کو یوپی میں گھسنے نہیں دیا گیا۔ ہمارے یہاں اکھلیش کی جب تک حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا۔ ہمارے ہاں مایاوتی کی حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا۔ لیکن آج یوگی جی کی حکومت ہے، ان کو بار بار اجازت مل رہی ہے، آئیے یہاں، آئیے وہاں آئیے، پھر بھی ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہماری عقل میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے، ہم سمجھ سے دور ہیں، ہم بس جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جرجیس نے پردھان منتری کے بارے میں ایسا بول دیا، یہی ہمارا ہیرو ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جذبات سے نہیں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بہت ہوش کی ضرورت ہے، اس وقت بڑے ہوش کی ضرورت ہے۔ اس ہوش کے ناخن لیجئے، ورنہ آپ کے بھاٹول سے جو گوشت جاتا ہے کلکتہ وہ بھی نہیں جا پائے گا۔ مولانا کو اتنی باریکی کی بات معلوم بھی ہے، جاسوس لگائے ہیں میں نے ہر جگہ، سب معلوم ہے مجھے۔ میرے بھائیوں، احساس پیدا کریے اپنے اندر، احساس اور اجتماعیت اپنے اندر پیدا کریے۔ کتنے جلسوں میں نے کہا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو اپنا۔ ابھی میں اپنے بھائی کا پیر کٹوا کے آیا ہوں ٹاٹا ہاسپٹل میں، اپنے پھپھیرے بھائی کا کینسر ہو گیا تھا، 10 سال پہلے آپریشن کرایا تھا، ڈاکٹر نے بچا لیا، لیکن 10 سال کے بعد پھر اٹیک ہوا اس پر کینسر کا، اور یہی کینسر، اس نے کہا پیر نہیں بچا پاؤں گا اور کٹوایا۔ وہ منع کر رہا تھا، میں نے کہا نہیں، تمہیں زندہ رہنا ہے، ایک طرف زندگی تھی ایک طرف پیر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیر کٹے، اس نے کہا مر جانے دو، جتنے دن زندگی جی لیں دو، ایسی زندگی سے کیا فائدہ۔ لیکن میں نے اس کو کہا نہیں، زندگی رہے گی تمہاری، کم سے کم بچوں کا چہرہ دیکھو گے، اس کے کلیجے سے پوچھو۔ جان چلی جائے یہ بڑا نقصان ہے، پیر کٹ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑ رہا تو کر دو، کر دو، چھوٹا نقصان کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ مسلمانوں، بنگال کی سرزمین پر بڑا نقصان کیا ہے تم جانتے ہو، اور چھوٹا نقصان کیا ہے وہ بھی جانتے ہو۔ اگر بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہو اور اس پر اگر آپ کو چھوٹے نقصان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو دے دو، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بالکل وہ حال ہے کہ
کہ میری بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ڈلیوری کا ٹائم ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں خطرناک ماحول ہے، یا تو ماں کو بچا سکتا ہوں یا بچے کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں۔ اور جرجی صاحب کلیجے میں پتھر رکھ کر کہتے ہیں کہ بیوی کو بچا لو، بچہ جا رہا تو جانے دو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، لیکن یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا تو کر دو، بڑے نقصان کو بچا لو، یعنی بیوی کو بچا لو اور بچہ جا رہا تو جانے دو۔ حالانکہ بچے سے بھی ہمیں محبت ہے، لیکن چھوٹا نقصان ہم گوارا کر رہے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ بنگال کے آنے والے چناؤ میں آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کریے، تبھی آپ کو بڑے نقصان سے نجات ملے گی۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، پلاننگ ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، پلاننگ میرے بھائیوں باقاعدہ پیدا کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے استعفیٰ۔ آپ کو کیا لگتا ہے استعفیٰ ایسے ہی مل گیا؟ ہم دے رہے تھے 100 روپے، اوپر سے ان کو آفر آ گیا 1000 روپے۔ آدمی نے الزام لگا دیا ممتا جی ایسا کر رہی ہیں اس لیے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے جہاں 100 کی جگہ کوئی 1000 دے گا تو آدمی وہیں جائے گا۔ یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں باقاعدہ، اور ایک لال پھاٹک دکھایا جاتا ہے، لال پھاٹک، اس پارٹی کو چھوڑو نہیں تو CBI جانچ کے لیے تیار رہو۔ بیچارہ آدمی ڈر کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں صاف کلیئر ہو چکی ہیں، پورا ہندوستان تمہارے بنگال کی طرف نظر جمائے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں اس وقت UP کی نظریں بھی تمہاری طرف ہے، پورے انڈیا کی نظریں تمہاری طرف ہے، بلکہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کی نظریں تمہارے چناؤ کی طرف ہے، تمہارے الیکشن کی طرف ہے۔ یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں جاتے، نہ میرا حق ہے پرچار کرنے کا، اور نہ کبھی ہم پرچار کرنے کے لیے کسی کی طرف سے اترے۔ میرے بھائیوں ایک احساس دلا دیا میں نے، تو یہ بہادر تھے محمد رسول اللہ۔ اور چھٹی صفت کیا بتائی گئی؟ 5 ہو گئی، پراکرمی بہادر ہوں گے، دانی، چھٹی صفت وہ خیرات کرنے والا، دانی دان کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول سے زیادہ دان کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، دان کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک فقیر آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ نے کہا ابھی تو نہیں ہے، کہنے لگا میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کہیں سے آئے گا تو دے دوں۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں دوسرا آ گیا، دینے تو آیا نہیں، مانگنے آ گیا، اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دے دو۔ آپ نے کہا تو بھی بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر میں تیسرا آ گیا، اللہ کے رسول مجھے بھی اللہ کے نام پہ ہے کچھ نہیں۔ آپ نے کہا اچھا تو بھی بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 4 اوقیہ چاندی کہیں سے آ گئے، سونا، 4 اوقیہ سونا کہیں سے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اوقیہ تینوں کو دے دیا، جاؤ۔ اب ایک بچ گیا، آپ نے اپنے پاس رکھ لیا یہ سوچ کر ابھی شام دور ہے، ہو سکتا کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہ اس کو دے دوں گا، کیونکہ صدقے کا مال ہے۔ شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا، اور ایک اوقیہ سونا اللہ کے نبی کے پاس رکھا رہا۔ عشاء کی اذان تک کوئی نہیں آیا، اللہ کے نبی سو گئے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے دروازہ کھولا، دیکھا باہر کوئی نہیں۔ وہ سونا اللہ کے نبی کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا ایک اوقیہ۔ آپ نے وضو بنایا، پھر باہر نکلے، دیکھا کوئی نہیں، پھر اندر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ باہر نکلے کہ دیکھیں کوئی ضرورت مند مل جائے اس کو دے دوں، لیکن کوئی نہیں۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلے کوئی ضرورت مند دکھ جائے اس کو دے دوں، لیکن کوئی نہیں۔ پھر آپ آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ضرورت مند کو دیکھا، لیکن کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا، آپ بار بار باہر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں۔ آپ کا پیٹ تو ٹھیک ہے، موشن تو نہیں ہو گئے ہیں، یا آپ بار بار کیوں جا رہے ہیں باہر؟ آپ کو دست تو نہیں لگ گئے، لیٹرین تو نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے نہیں عائشہ سو جاؤ، تم سو جاؤ۔ فرمایا میں کیسے سو جاؤں؟ میرا سرتاج میرا شوہر پریشان ہو، بار بار گھر سے نکلتا ہو، بستر پہ آتا ہو، کمرے میں آ کے نماز پڑھ کے پھر باہر جاتا ہو، پھر بے چین ہو اور بار بار باہر نکل رہا اور میں سو جاؤں؟ فرمایا عائشہ نکالا سونا کا اس ایک اوقیہ سونے نے میری نیند حرام کر دی ہے، مجھے سونے نہیں دے رہا ہے، یہ صدقے کا مال ہے، ضرورت مند کا حق ہے کہ اس کو پہنچاؤں۔ میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ 4 اوقیہ آیا تھا، 3 تو میں نے دے دیا، 1 بچ گیا،
اگر آج کی رات میرا انتقال ہو گیا اور ایک اوقیہ سونا میرے پاس رکھا رہا تو میں کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ اتنے بڑے دانی، اتنے بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی صفت ہو گئی دانی، اور ساتویں ہے کرتگیہ، احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول نے جس پر احسان کیا کبھی جتایا نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ آج بہت سے لوگ مولانا ہاں کیا ہوا، وہ ایک پروگرام چاہیے، میں سب ڈیٹ خالی میں، ارے بھول گئے مجھے، میں نہیں پہچان پا رہا ہوں، ارے وہ ملے تھے نا فلاں جگہ ہوٹل میں، ہم نے کھانا کھلایا تھا۔ پریشر بنانے کی کوشش۔ ہاں اچھا وہ ہم اسٹیشن پہ آپ کو چھوڑنے گئے تھے، اپنی گاڑی میں بٹھانا تھا۔ پریشر، اچھا ارے بھائی دیکھیں گے، اچھا بہت جلدی بھول گئے، ارے بھولے نہیں، سب یاد آ گیا بھائی، لیکن ابھی ڈیٹ نہیں ہے۔ ارے بڑے عجیب آدمی ہو یار، احسان کرے گا لیکن جتائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احسان کر کے جتایا نہیں۔ وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے اماں عائشہ کو گالی دی، اور جس نے اللہ زنا کا الزام لگایا، جس نے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا، جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا، کہتا اللہ کے رسول میرے باپ نے جو کیا میں جانتا ہوں کہ میرا باپ جہنمی ہے، لیکن آج مر گیا، میں اس کا بیٹا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ آپ کے جسم پر جو چادر ہے، یہ قمیص، یہ چادر آپ دے دیجئے۔ کیا کرو گے؟ اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر یہ چادر ڈال دوں گا، شاید جب تک آپ کا لباس میرے باپ کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ شاید اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دے قبر کے اندر۔ اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے وہ چادر دے دی۔ حضرت عمر نے وہ چادر پکڑ لی۔ اے اللہ کے نبی، جس نے امی عائشہ کو تہمت لگائی ہو اور آپ کو پوری زندگی گالی دیتا رہا ہو، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو، اور کیا کہتے ہیں اے عمر، جو چادر میں نے اس کے بیٹے کو دے دی ہے تم اس کو چھیننے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ اگر میرے چادر کے پہننے سے، میرے چادر کے پہنا دینے سے اگر اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ پہنا لینے دو۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کو اللہ کے رسول کی چادر اڑا دیتا ہے اور اسی حال میں قبرستان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کسی نے کہا جب تیرے باپ کو نبی چادر دے سکتے ہیں تو تیرے باپ کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا اللہ کے رسول ایک احسان اور کر دیجئے، میرا باپ تو مر گیا ہے، آپ اگر میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کی زبان سے نکلنے والے دعائیہ کلمات سے اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ جاتے ہیں، عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں، عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جو آپ کو اور آپ کی بیوی کو گالی دیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پیچھے سے میرے دامن کو چھوڑو، اگر میری جنازے کی نماز پڑھا دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کی مغفرت فرما دے یا اس کے باپ کے گناہ معاف کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہی چاہا، اس کی جنازے کی نماز پڑھانا ہی چاہا، آسمان سے جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی پلٹ گئے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ابھی مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے 70 بار بھی جنازے کی نماز پڑھو گے تب بھی میں نہیں بخشوں گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے 70 کے بعد پڑھنے پر اللہ بخش دے گا تو میں 75 بار بھی پڑھا دیتا، 80 بار بھی پڑھا دیتا، لیکن اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بخشنے والا نہیں ہوں، چاہے آپ پوری زندگی اس کے لیے دعا کریں۔ اب میرا جنازے کی نماز پڑھانا بیکار ہے کیونکہ اللہ ہی نے مجھے منع کر دیا ہے۔ یہ احسان آپ نے کیا،
کھڑے تک ہو گئے، لیکن زندگی بھر کبھی آپ نے جتایا نہیں۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کا یہ سلوک تھا، آپ کا یہ برتاؤ تھا۔ تو یہ 7ویں صفت کہ وہ احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں۔ اور 8ویں صفت یہ ہے وہ دیابان ہوگا، دیا کرے گا۔ دیا پر تو ہم نے مثالیں آپ کو دے دی، اللہ کے رسول جانور تک میں دیا کرنے والے تھے، جانور تک پر، پرندوں تک پر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اٹھاؤ کہ آپ کی بیٹی زینب جو اونٹنی پر سوار تھی اور حضرت علی لے کے چل رہے تھے، اور ان کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا زینب کے پیٹ میں، اور حبار ابن اسود نے تیر مارا یہ اونٹنی کو، لیکن تیر نشانہ کھا گیا، خطا کر گیا، اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، زینب اونٹنی سے گر جاتی ہے اور بچہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی حال میں زینب کو مدینہ لایا گیا، اور جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، ہوش میں آئی، پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ڈالی ہے۔ یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے راہ میں بہت ماری گئی، ستائی گئی، یہاں تک کہ میری بات مان کر چلتی تھی، اور آج اللہ کی راہ میں اس کی جان بھی چلی گئی۔ 10 سال مدینہ میں رہنے کی بعد جب مکہ فتح ہو گیا، مدینے سے نکل کر آپ مکے میں آئے، تو آپ نے اعلان کر دیا لوگوں معافی، جو اس نے ہمارے ساتھ جو جرائم کیے، اگر کوئی معافی مانگے گا تو ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک مجرم آتا گیا اور معافی مانگتا گیا، آپ ایک ایک کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ حمزہ کے قاتل، حمزہ کا چچا کا کلیجہ چبانے والی اور پیٹ پھاڑنے والی اور ناک کان کاٹ کے اس کو دھاگے میں ڈال کر اس کا ہار بنا کر پہننے والی ہندا کو بھی آپ نے معاف کر دیا اور کہا ہندا میرے سامنے مت آیا کر، بس اتنی گزارش ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن میرے سامنے جب تو آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کرتے گئے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہے، کہا اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہوں، مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ مسکرائے، کہا میں نے سب کو معاف کیا تو تمہیں کیوں نہیں کروں گا؟ ہاں لیکن تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میرا جرم نہ سنے تو اچھا ہے، ایسے ہی معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں نہیں، سب نے اپنے اپنے جرم بتائے اور ہم نے ماضی کے وہ جرموں کو یاد کیا جو تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا، اب تم بھی اپنا جرم بتاؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے تیر مارا تھا اونٹنی کو، لیکن وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کو اسی حال میں مدینہ لے جایا گیا۔ آپ نے کہا تم حبار ابن اسود ہو؟ اس نے کہا۔ آپ بیٹے سے کھڑے ہو گئے اور آنسوؤں کا سمندر آنکھوں سے بہنے لگا۔ فرمایا اے حبار، آئے میری بیٹی کے قاتل، آج تو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اے حبار، مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 10 سالہ زندگی، 23 سال کی زندگی میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے، اگر وہ تکلیفیں ترازو کے ایک طرف رکھ دی جائیں، اور جس دن میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں میری باہوں میں اس نے اپنی آخری سانس لی اور اس کا پھٹا ہوا پیٹ جب میں نے دیکھا تو آئے ہی بار اسے ایک دن کی تکلیف اگر ترازو کے دوسری طرف رکھ دی جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آئے ہی بار 23 سال کی ترازو کا پلڑا اٹھ جائے گا اور ایک دن کی وہ تکلیف کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس دن کی ایک دن کی تکلیف 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری بیٹھے گی، لیکن میری چوکھٹ پر معافی کے مانگنے کے لیے آنے والے ہی بار جا او میری بیٹی
بیٹی کے قاتل جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اے بار جا میں نے تیرا خون بھی بخش دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، پاور آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ چاہتے تو ایک منٹ میں اس کو قتل کر سکتے تھے اور کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب پاور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، لیکن پاور آنے کے بعد معاف کر دینا بڑا کمال ہے۔ یہ دیامان تھے، رحم کرنے والے تھے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر رحم نکال دیا جائے تو دیش بگاڑ کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول تو بنانے آئے تھے دنیا کو، تو بگاڑ کے راستے پہ کیسے لا سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر دیا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں، بس آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جتنا بھی سنا ہے اس پر عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک گزارش اور ہے، میں یہاں پر ایک